بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو عزیزو، میں محمد افتخار آپ کے اپنے چینل ہسٹری اینڈ سٹوریز میں حاضر ہوں۔ دوستو، فتوحات شام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت قسط نمبر 17 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، نصرانیت کے کتے، اللہ عز و جل نے ہمارے صدقات سے مستغنا اور تمہارے اموال کو ہمارے لیے حلال کر دیا ہے۔ ہم اسے آپس میں تقسیم کر لیں اور تمہاری عورتوں اور بچوں کو ہمارے واسطے جائز کر دیا ہے۔ ہاں، اگر تم یہ پڑھ لو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو تم ہمارے بھائی ہو، لیکن اگر اس کا انکار کرو تو ذلت و خواری کی حالت میں پھر ہر ایک کی طرف سے جزیہ دو۔ اگر اس کا بھی اب انکار ہے تو پھر ہمارے پاس تمہارے درمیان سب سے بہتر فیصلہ کرنے والی تلوار ہے۔ باری تعالیٰ ہم تم میں سے جسے چاہیں فتح دیں۔ ہمارے پاس تمہارے واسطے جو تو سن رہا ہے یہی ہے۔ اگر اس کا انکار کرے تو لڑائی موجود ہے، اور واللہ ہمیں لڑائی کی خواہش بہت زیادہ ہے۔ باقی تیرا ہماری جماعت کو سب سے زیادہ ضعیف اور کمزور کہنا، سو اللہ کی قسم تم ہمارے نزدیک کتے کے برابر ہو۔ ہمارا ایک آدمی تمہارے 1000 آدمیوں کو کمزور سمجھتا ہے۔ تیری یہ باتیں اس قسم کی نہیں جیسی کہ ہمارے ساتھ اب تک ہم سے صلح کرنے والوں نے کی ہیں، اور اگر مجھے میرے لشکر قوم سے دور اور علیحدہ دیکھ کر ایسی باتیں کرتا ہے، یا مجھے اکیلا سمجھ کر دل میں کچھ گدگدی اور لہر اٹھتی ہے، تو لے جو تیرے جی میں آئے کر، میں موجود ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ تجھے کافی ہوں گا۔ واقدی کہتے ہیں کہ دروان حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کر کمین گاہ کے آدمیوں پر بھروسہ کر کے بغیر تلوار سونتے ایک جست لگا کے اٹھا اور بڑھ کر آپ کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ آپ بھی جوابی حملے کے لیے اس کی طرف بڑھے اور اسے لپٹ کر بازوؤں پر اپنے ہاتھ کی ضرب دی، اور ایک نے دوسرے کو خوب مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ دروان نے اپنے آدمیوں کو للکار کر آواز دی اور کہا، جلدی دوڑو، سلیب نے عرب کے سردار کو میرے قبضے میں کر دیا ہے۔ یہ ابھی پورا کہنے نہیں پایا تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیلے کے قریب بیٹھے تھے ان کی آواز کو سنا، پرانے کپڑوں اور ان زرہوں کو جو یہ اس وقت پہن رہے تھے اتار پھینکا، اور تلواریں سونت کر عقابوں کی طرح ان کی طرف جھپٹے اور حتی المقدور جلدی پہنچنے کی کوشش کی۔ اسلام کا وہ بہادر جو سب سے پہلے سوائے آزار کے ننگے بدن ہاتھ میں تلوار تھامے شیر کی طرح گونج اور دھڑکتا ہوا پہنچا، وہ حضرت زرار بن عذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے حضرات آپ کے پیچھے پیچھے۔ یہ حضرات اس حیثیت سے اس طرح بڑھ رہے تھے کہ وہ انہیں دیکھ کر سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے ہی آدمی ہیں، حتیٰ کہ جس وقت یہ اس کے پاس پہنچے اور ان کے آگے آگے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس کی طرف بھیڑیے کی طرح جست کرتے تلوار کو نچاتے اور حرکت دیتے آ رہے تھے دیکھا تو یہ کانپ اٹھا، بعض وہ سست پڑ گئے، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، میں تمہیں تمہارے ممود کا واسطہ دے کر ایک یہ سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے خود ہی قتل کرنا۔ اس شیطان کی صورت سے چونکا مجھے نفرت ہے، اس لیے اس سے قتل نہ کروانا۔ آپ نے فرمایا، تیرا قاتل یہی ہے۔ دروان اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ تلوار کو جنبش دیتے، شیر کی طرح ڈکارتے اور اس کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اس کے قریب پہنچ کر آپ نے فرمایا، اللہ کے دشمن، جو مکر تو نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گانٹا تھا وہ کیا ہوا؟ یہ کہہ کر آپ نے اس کی طرف تلوار چمکائی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر آپ کو منع کیا اور فرمایا، زرار، ذرا ٹھہرو، تا وقت ہے کہ میں تمہیں حکم نہ دوں جلدی نہ کرو۔ اس وقت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت زرار کے پیچھے پیچھے تھے وہ بھی اپنی تلواروں کو ہلاتے اور جنبش دیتے ہوئے پہنچ گئے، اور ہر ایک نے اس کے قتل میں بڑھ کر جلدی کرنی چاہی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی روکا اور فرمایا، اپنی اپنی جگہ اطمینان سے کھڑے رہو، اور جب تک میں حکم نہ دوں اس سے مہلت دو۔ دروان نے جب یہ سختی اور نیا منظر دیکھا تو اس کے دل میں اس قدر دہشت ہوئی کہ کانپ کے زمین پر گر پڑا اور انگلی سے اشارہ کر کے امان امان پکارنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امان کا وہی شخص مستحق ہوتا ہے، اور اس شخص کو امان دی جاتی ہے جو اس کے اہل ہو، اور تو ایک ایسا شخص ہے کہ تو نے ہم سے آتشی اور صلح کے متعلق ظاہر کیا اور دل میں مکر و فریب بھرے رکھا، حالانکہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر مصلحتیں جاننے والے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سن کر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بالکل مہلت نہ دی اور اس کے شانے کی ہڈی پر تلوار ماری۔ اچک کہ اس کے سر پر سے تاج اترا اور کہا، جو شخص کسی چیز کو جلدی بڑھ کر اٹھا لے اس کی ملکیت وہی شخص ہوگا۔
یہ دیکھ کر مجاہدین کی تلواریں بڑھیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے سرخ روح ہو گئیں، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کے کپڑوں کو مال غنیمت تصور کر کے قبضے میں لے لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، رومیوں کا لشکر چوکا اپنے سپر سالار کا منتظر اور چشم برا ہوگا، اس لیے مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں تم پر نہ ٹوٹ پڑے، لہذا بہتر ہے کہ دروان کا فوراً سر کاٹ لو۔ ان رومیوں کا جو پرانا لباس تمہارے پاس موجود ہے اسے پہن لو اور ان کے مقابلے کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ جب تم ان کے قریب پہنچ جاؤ تو نعرہ تکبیر لگا کر حملہ کر دو، تمہاری تکبیروں کو سن کر تمام مسلمان حملہ کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہر شخص اپنے مقتول کا لباس پہن کر انہی کی ذرہ پہنے، اسلحہ زیب تن کیے اور رومیوں کی طرف چل دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زرار ان کے آگے آگے ہوئے۔ دروان کا سر حضرت خالد کی تلوار کے نوک پر تھا۔ جس وقت ٹیلے کی آڑ سے دونوں لشکروں کے سامنے آئے تو رومیوں کے لشکر کی طرف چلے۔ ان کے ادھر مڑنے اور چلنے سے رومیوں کو مغالطہ ہوا اور انہوں نے دروان کے سر کو حضرت خالد کا سر اور مسلمانوں کو اپنا ساتھی سمجھ کر خوشی کے نعرے مارنے شروع کیے اور تالیاں وغیرہ بجانے اور صلیبیوں کا اظہار کرنا شروع کیا اور شور و غل سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ مسلمانوں نے جب یہ حالت دیکھی تو گھبرا گئے اور یہ خوف ہوا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ شاید کسی مصیبت میں پھنس گئے۔ بعض صحابہ نے دعا مانگنا شروع کی، بعض نے خوف کھایا، بعض رونے لگے اور بعضوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ جس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں کے صفوں کے قریب پہنچے تو آپ نے دروان کا سر ہاتھ میں لے کر اونچا کیا اور دکھلا کے زور کی آواز کے ساتھ فرمایا، اللہ کے دشمنوں، یہ تمہارے سپر سالار دروان کا سر ہے اور میں خالد بن ولید اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اسے ہاتھ سے پھینک دیا اور تکبیر کہہ کر رومیوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ آپ کے بعد حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر پڑھ کر حملہ کیا اور مسلمانوں نے بھی تکبیروں کی آوازیں بلند کر کے حملہ آور ہو گئے۔ ادھر ان کا حملہ دیکھ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو مخاطب کر کے آواز دی، حفاظت اور حمایت دین کی علمبردارو، حملہ کر دو۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا اور آپ کے حملہ کے ساتھ ہی تمام لشکر نے ہلہ بول دیا۔ رومیوں نے جب اپنے سردار سپر سالار کا سر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا، تو وہ دم دبا کر بھاگے، مگر تلوار نے انہیں چاروں طرف سے گھیر گھیر کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ پتھر، اینٹ اور ڈھیلے کے نیچے غرض جہاں بھی پایا جائے لوہا چٹائے بغیر کہیں نہ چھوڑنا۔ ظہر کے اول کے وقت سے عصر کے وقت تک تلوار برابر کام کرتی رہی۔ رومی پریشان اونٹوں کی طرح بالکل متفرق ہو گئے۔ حضرت عامر بن طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھا۔ اس وقت میری سواری میں دمشق کے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا تھا۔ ہم نے مشرکین کا تعاقب کیا۔ جس وقت ہم تعاقب میں دائر کی سڑک تک پہنچے تو ہمیں دور سے ایک غبار اٹھتا ہوا دکھلائی دیا۔ ہم سمجھے کہ ہرقل بادشاہ نے شاید رومیوں کی مدد کے لیے کوئی لشکر روانہ کیا۔ یہ سمجھ کر ہم ہوشیار ہو گئے۔ جس وقت وہ غبار ہمارے قریب پہنچا تو دفعتاً ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مدد کے لیے ایک اور لشکر روانہ کیا ہے۔ چونکہ رومیوں کے شرادہ کے پریشان اعضاء اس طرح کو منتشر ہوئے تھے جدھر سے لشکر آ رہا تھا، اس لیے رومی کو جو سپاہی ان سے ملتا رہا اسے یہ قتل اور اس کے مال کو مال غنیمت میں شمار کرتے رہے۔ سقفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت یونس بن عبد الاعلیٰ نے مسجد حرام میں بیان کیا تھا کہ یہ فوج مشرکین کی ہزیمت اور شکست کے روز اجنادین کے مقام میں مسلمانوں کے لیے آئی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص بن وائل السہمی کی سرکردگی میں تھی۔ یہ فوج یا ان کا کمان افسر وہاں پہلے سے موجود نہیں تھا، بلکہ ہزیمت روم کے روز ہی یہ لشکر وہاں پہنچا تھا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اجنادین کے مقام میں رومیوں کے 90,000 فوج تھی۔ اس روز کے مارکے میں 50,000 سے زائد ہی قتل ہوئے تھے۔ لڑائی کے گرد و غبار میں بعض نے خود آپس میں ہی دوسروں کو قتل کر ڈالا، باقی ماندہ مفرور ہو گئے، جن میں سے بعض نے کیساریہ کا رخ کیا اور بعض دمشق کی طرف چلے گئے۔ مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا کہ آج تک اس سے پہلے کبھی کسی دوسری لڑائی میں ہاتھ نہیں آیا تھا۔ سونے چاندی کی سلیبیں اور جنجیریں اور بے حد و بے حساب ہاتھ آئیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تمام مال کو اس تاج جو دروان کے سر سے ہاتھ آیا تھا جمع کر کے تقسیم کے وقت اٹھا رکھا اور فرمایا کہ میں ابھی اس میں سے حبہ برابر بھی تقسیم نہیں کرتا، مگر فتح دمشق کے بعد انشاءاللہ تعالی تقسیم کر دوں گا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اجنادین کی فتح کا واقعہ
ہفتہ کے روز 28 جمادی الاول 31 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے 23 روز قبل ظہور میں آیا تھا۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح اجنہ کی خبر دربار خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ میں تحریر کی: السلام علیکم، میں عز و جل جن کے سوا کوئی معبود نہیں حمد کرتا ہوں اور ان کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد میں باری تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و شکر بجا لانے میں اس امر پر کہ مسلمان صحیح و سلامت ہیں اور کفار ہلاک ہوئے ہیں، نیز ان کی شرارتوں کے شعلے ٹھنڈے اور ان کے خود شکست ہوئے، اور زیادتی کرتا ہوں کہ میں اجنہ دین کے میدان میں رومیوں کی جمعیت جن میں سے دروان والی حمص بھی شامل تھا ملاقی ہوا۔ انہوں نے باوجود اس کے کہ اپنے لشکروں کو آراستہ و پیراستہ کر کے خوب ٹیپ ٹلو کے ساتھ زہر کر رکھا تھا، صلیبیں اٹھا رکھی تھیں اور اپنے دین کی قسمیں کھا کھا کر خوب عہد و پیمان کر رکھا تھا، وہ لڑائی سے کسی طرح اور کسی حالت میں بھی پیٹ پھیر کر نہ بھاگیں گے، مگر ہم نے محض اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے ان کی فوج کی طرف رخ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے قلوب میں مضمر تھا اس کو معلوم کر کے ہمیں صبر بخشا اور فتح و نصرت سے ہماری تائید فرمائی۔ قہر نے دشمنان نے اللہ کو گھیر لیا اور ہم نے ان کی ہر جگہ ایک ایک گھاٹی اور ایک ایک میدان میں قتل کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جس وقت ہم نے ان کے مقتولین کی تعداد معلوم کی تو 50,000 تھی۔ 475 مسلمان بھی اس جنگ میں شہید ہوئے، جن میں سے 20-25 انصار اور قبیلہ حمار کے اور 30 مکہ معظمہ کے تھے اور باقی دوسرے لوگ تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شہداء میں داخل فرمائے۔ یہ خط آپ نے ملفوف کر کے حضرت عبد الرحمن بن حمید الجمعی کے سپرد کیا اور فرمایا کہ اسے مدینہ منورہ میں لے جائیں، اور خود دمشق کی طرف کوچ کر دیا۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ملک شام کے حالات معلوم کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک روز حسب معمول جس وقت آپ مدینہ طیبہ سے نکلے تو اچانک آپ نے حضرت عبد الرحمن بن حمید کو آتے دیکھا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جلدی سے لبک کر دریافت کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا شام سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بخشی ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی خلیفہ اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ شکر کے لیے سر بسجود ہو گئے۔ عبد الرحمن بن حمید آپ کی طرف بڑھے اور خدمت اقدس میں پہنچ کر عرض کیا، یا خلیفہ رسول اللہ، ذرا سجدے سے سر اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کو مسلمانوں کی فتح کے سبب ٹھنڈا کر دیا ہے۔ آپ نے سر اٹھایا، اول آہستہ آہستہ خط پڑھا، جب آپ اس کا پوری طرح مطلب سمجھ گئے تو پھر سب کو بآواز بلند سنایا۔ مدینہ طیبہ میں یہ خبر بجلی کی طرح دوڑ گئی، لوگ چاروں طرف سے خط کے سننے کے اشتیاق کے دوڑے، اور آپ نے پھر دوبارہ سب کے سامنے اس خط کو پڑھا۔ کہتے ہیں کہ مکہ، حجاز اور اہل یمن نے جس وقت مسلمانوں کی فتوحات نیز رومیوں سے جو مال غنیمت آیا تھا اس کی خبر سنی تو انہوں نے بھی ثواب و اجر کی رغبت میں شام کی طرف خروج کا ارادہ کر دیا۔ باشندگان مکہ معظمہ روسا اور اکابر گھوڑے اور اسلحہ لے کر ابو سفیان، سہر بن حرب اور خیداق بن ہشام کی سرگردگی میں مدینہ طیبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شام پر خروج کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے غرض سے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی طرف ان کا جانا ناگوار اور خلاف مصلحت معلوم ہوا۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، چونکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے دراصل کینہ اور بغض و عداوت موجود ہے، اس لیے آپ انہیں ہرگز اجازت نہ دیں۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا قول اعظم و برتر ہے اور ان کا اسفل و بدتر۔ یہ اب تک اپنے کفر پر موجود ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کے نور کو پھونکے مار مار بجھا دیں، حالانکہ باری تعالیٰ ان کی خواہش کے خلاف ان کو پورا اور تمام کر کے رہیں گے۔ ہمارا قول اور دعویٰ یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان کا اس کے خلاف دراصل جس وقت خداوند تعالیٰ نے ہماری دین کو عزت بخشی اور ہماری شریعت کی مدد و نصرت فرمائی، یہ لوگ تلوار کے خوف سے مسلمان ہو گئے، اور اب جب کہ انہوں نے یہ سنا کہ اللہ کے لشکر نے رومیوں پر فتح پالی تو یہ ہمارے پاس آئے اور ہم انہیں دشمنوں کی طرف بھیج دیں تاکہ وہ سابقین اولین یعنی انصار و مہاجرین کے برابر ہو جائیں۔
میری رائے میں بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں ہرگز وہاں جانے کی اجازت نہ دیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے خلاف کسی طرح نہیں کر سکتا اور نہ تمہارے کسی قول کو رد کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو اہل مکہ تک پہنچی اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ ہمارے وہاں جانے کے مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ تمام جمع ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے دائیں طرف تشریف رکھتے تھے۔ اور مسلمانوں کو جو فتوحات باری تعالیٰ جل جلالہ نے عنایت فرمائی تھی ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ قریش کی یہ جماعت جس وقت وہاں پہنچی تو آپ کو سلام کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئی اور آپس میں مشورہ کرنے لگی کہ سب سے پہلے کون سلسلہ گفتگو شروع کرے۔ آخر ابو سفیان بن حرب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یا عمر، یہ صحیح ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہمارے اور آپ کے مابین بغض و عداوت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، مگر جس وقت باری تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں ہدایت بخشی تو چونکا ایمان شرک کو مٹا دیتا ہے، اس لیے ہم نے آپ کی طرف سے اپنے دل کو بالکل صاف کر لیا، لیکن آپ اب تک وہی باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آخر اس پرانی عداوت کو رکھنے اور نئی دشمنی کرنے کا ایسا وہ کون سا سبب ہے جو مٹائے نہیں مٹتا؟ کیا ہم اب آپ سے یہ امید رکھیں کہ آپ کے دل ہماری طرف سے جو بغض اور تنفر موجود ہے اس کو آپ دور ڈالیں گے؟ یہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہم سے افضل اور ایمان و جہاد میں اسبق بہت پہل کرنے والے ہیں۔ ہم آپ کے مراتب کو جانتے ہیں، منکر نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلام سن کر حیا کی وجہ سے اول خاموش رہے اور شرم کے باعث جناب کی جبیں مبارک پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، واللہ میرا یہ مطلب نہ تھا جو آپ حضرات سمجھ گئے ہیں، بلکہ میرا مقصد خون ریزی اور شرارت کو روکنا تھا اور بس۔ چونکہ آپ لوگوں میں زمانہ جاہلیت کی خو اور غیرت اب تک باقی ہے اور حسب و نسب تم اب تک لوگوں پر ظاہر کر کے اپنی بڑائی کرتے رہتے ہو۔ ابو سفیان نے کہا، میں آپ کو نیز خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنے نفس کو اللہ کے راستے میں سونپ چکا ہوں۔ اس کے بعد اس طرح تمام رؤسائے مکہ معظمہ نے بھی کہا۔ آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تقریر اور گفتگو سے بہت خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے دعا مانگی۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چند ہی روز کے بعد حضرت عمر بن معدی کرب زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک جماعت یمن سے شام کے ارادے سے آ گئی۔ ابھی انہوں نے پڑاؤ بھی نہیں کیا تھا کہ اس ارادہ اور مقصد سے کہ حضرت مالک بن اشتر نخعی جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بہت زیادہ انس و محبت کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہمراہ چند مارکوں میں شریک بھی ہو چکے تھے، تشریف لے آئے اور ماں اپنے اہل و عیال کے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں فروکش ہوئے۔ اس طرح مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی بھاری جمعیت جمع ہو گئی اور قوم جرہم کو ملا کر قریب 9000 کا لشکر فراہم ہو گیا۔ جس وقت لشکر کا تمام ساز و سامان درست ہو چکا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا۔ دوستو 17 نمبر قسط کا یہیں اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ 18 نمبر قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو یہ فتوحات شام کے بارے میں ہے۔ جب فتوحات شام ہوئیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں شام والوں نے یعنی رومیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تب ان جنگوں کا آغاز ہوا اور مسلمانوں نے ان جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صرف ایک خط حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے نام لکھا تھا، جس کی وجہ سے یہ سب مسلمان امڑ کے فوجیں بن کے آ گئیں، حاضر ہو گئیں اور پھر جہاد کے راستے میں نکلے۔ مسلمانوں کا اول اور آخر فریضہ جہاد ہی ہے اور جہاد ہی ہر مسئلے کا حل ہے، اور جہاد ہی سے مسلمانوں نے اب تک خود کا لوہا منوایا ہے اور اسلام جہاد ہی کی نسبت پھیلا ہے اور انشاءاللہ بفضل خدا پھیلتا رہے گا۔
یہاں پہ تھوڑی انشاءاللہ 18ویں یا 19ویں قسط میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جائے گا، اور بعد میں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت شروع ہوگا۔ اور حضرت خالد بن ولید کی پوری زندگی کی جتنی بھی اس نے زندگی میں اپنی جنگیں لڑی ہیں انشاءاللہ اسی میں بیان کروں گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ دیکھتے رہیں، ہر قسط کو اچھی طرح دیکھیں، اچھی طرح سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔